اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کی خدمت میں حدیث پاک پیش کر رہے ہیں جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3666 یعنی 3666، اس میں فرمایا کہ حدثنا ابو الیمانی حدثنا شعیب عن الزہری، کہ ابو الیمان بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا حضرت شعیب نے حضرت زہری سے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ اخبرنی حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف، حمید ابن عبد الرحمن بن عوف یہ روایت کرتے ہیں کہ ان ابا ہریرہ، ایک حدیث پاک کتنی اسناد سے ہم تک پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے میں نے سنا، یقول من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب یعنی الجنہ۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا، مثال کے طور پر ناظرین 1 روپیہ خرچ کرتا تھا، 2 روپے خرچ کیے، یا کوئی بھی 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور یوں کہا جائے گا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے ادھر آ۔ اور ناظرین اس طریقے سے یہ کہا جائے گا کہ یہ دروازہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، ادھر سے آ۔ جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص روزے دار ہوگا اسے روزوں کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حدیث پاک میں کہ اس دروازے کا نام ریان ہے جو کہ فقط روزے داروں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ جس نے جو عمل کیا ہوگا اس عمل کے حساب سے اسی دروازے پر بلایا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جوڑا دے، یعنی جوڑے سے مراد کوئی بھی 2 چیزیں دے، تو اللہ رب العالمین اسے یہ فرمائے گا کہ جنت کے اسے دروازوں میں سے بلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو نمازی ہوگا نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو اہل صدقہ ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو جہاد کرنے والا ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو روزے دار ہوگا روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ ما علی هذا الذي يدعى من تلك الابواب من ضرورہ، وقال هل يدعى منها كلها احد یا رسول اللہ؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم یا ابا بکر۔ ناظرین اب یہ بڑی زبردست بات ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، کسی قسم کا کوئی خوف باقی نہیں رہے گا، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا؟ تو عرض کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا، اور ابو بکر مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ تو وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ تمام دروازوں سے جنت کی طرف بلائے گا۔ کیا بات ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا ہی بات ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو بالعموم تمام صحابہ بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع نصیب فرمائے۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 91 ہے، اور 91 کا ناظرین فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ ناظرین اسے بعد توکیدہا چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اور یہاں چونکہ ہم رکے ہیں اور یہاں کوئی علامت وقف بھی نہیں، رمز وقف بھی نہیں، تو جب ایسے مقام پر رکیں کہ جہاں پر کوئی علامت وقف نہ ہو، رمز وقف نہ ہو، تو پھر ناظرین ڈائریکٹلی آگے کی جانب سے نہیں پڑھتے، بلکہ پچھلے کلمے یا جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کتنے کلمات ہیں۔ واو ایک کلمہ، اوفو دوسرا، بی تیسرا، عہدی چوتھا، اس میں اللہ پانچواں، اذا چھٹا، عاہدتم ساتواں، پھر اس کے بعد لا تنقضوا آٹھواں، الایمان نواں، بعد دسواں، توکیدی گیارہواں، اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہا ضمیر 12واں۔ کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَوْفُوا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ۔ ناظرین یہاں پر بی علیحدہ عہدی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بی عہدی، دال کے نیچے زیر ہے، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف دال کے نیچے زیر ہے، تو اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں اللہ کی حرف لام کو باریک پڑھتے ہیں، اور زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ بعہد اللہ یہاں پر باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ اذا عاہدتم، عاہدتم میں آپ دیکھیں عین پر کھڑا زبر ہے، عین کھڑا زبر آ، اور عین الف زبر آ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ اور یہاں پر ناظرین عاہدتم میں دال ہے، اس کے بعد تا ہے، لیکن یہاں پر تا کی آواز ادا کی جائے گی، عاہدتم نہیں، عاہدتم، تا کی آواز ہی ادا کی جائے گی۔ اذا عاہدتم ولا تنقضوا ولا تنقضوا، تنقضوا میں نون ساکن ہے، یہاں پر اخفا کیا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ ولا تنقضوا الایمان، تنقضوا میں دوات پر پیش ہے، اسے الایمان کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، بعد توکیدہا، لازم اسے توکیدی نہیں، تو اسے واولین ہے تو توکیدہا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ تو سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ
اذا عاہدتم، اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها۔ ناظرین یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور یہاں پر اعراب لگا دیں ہم، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، یہ آج کا سبق ہے۔ اور ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم عہدی پہلا اسم ہے، اس میں اللہ دوسرا اسم ہے، اور تیسرا اسم ہے الایمان، چوتھا ہے بعد، پانچواں ہے توکیدی، چھٹا ہے ہا ضمیر۔ تو ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو اوفو یہ پہلا فعل ہے، اور دوسرا فعل ہے آہدتم، تیسرا ہے لا تنقضوا، اور اب دیکھا جائے گا کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے بی، تیسرا ہے اذا، واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، اور لا تنقضوا ناظرین واو گزر چکا ہے، اس کے بعد کوئی حرف نہیں ہے، تو کل ملا کر 3 حروف ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں یہاں پر اسماء۔ تو پہلا اسم ہے عہد، دوسرا ہے اسم اللہ، اور تیسرا ہے الایمان، ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ہم آپ کو لکھوا رہے تھے ناظرین کہ جو تیسرا اسم ہے الایمان، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چوتھا اسم ہے بعدہ، چوتھا اسم ہے بعدہ، اور پانچواں اسم ہے توکیدی، اور چھٹا اسم ہے ہا ضمیر۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں 6 اسماء ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں۔ افعال 3 ہیں۔ اوفو نمبر 1، اور نمبر 2 آہدتم، اور نمبر 3 لا تنقضوا۔ ناظرین و سامعین یہ 3 افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا واو ہے، دوسرا بی، اور تیسرا اذا۔ چھ اسماء، 3 افعال اور 3 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 12 کلمات موجود ہیں، کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے عہدی۔ عہد کا معنی ہوتا ہے عہد یعنی وعدہ،
اور ہم اسے عام طور پر ناظرین اردو میں بھی عہد کہتے ہیں، وعدہ بھی کہتے ہیں، دونوں کہے جاتے ہیں۔ تو اس کی جمع آتی ہے عہود، عہود بہت سے وعدے، عہود بہت سے وعدے، اور عہد عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، یعنی بولا نہیں جا سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی بولا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، جس مقصد کے لیے اس کا ورد کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، پھر اللہ رب العالمین بن مانگے عطا فرماتا ہے، جو بھی حاجات ہوتی ہیں انہیں پورا فرماتا ہے۔ اور اس میں اللہ بھی ناظرین عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا پوری قبول فرما، میری حاجات کو پورا فرما، اور کرنا بھی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا اسم ہے الایمان۔ ایمان کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں قسموں، ایمان کہتے ہیں قسم و یمین اس کا مفرد ہے۔ ہم پہلے بھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ عربی میں عرب معاشرے میں جب وہ قسم کھاتے تھے تو سیدھے ہاتھ کو رکھا کرتے تھے، سیدھے ہاتھ کو یوز کرتے تھے، تو یمین کہتے ہیں رائٹ سائڈ کو، تو اسی لیے قسم کو یمین کہا جاتا ہے۔ اور ایمان اس کی جمع، ایمان کا معنی ہوتا ہے بہت سی قسمیں۔ یہ ایمان نہیں ہے، ایمان اور ایمان میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں زبر اور زیر کا فرق ہے، ایمان ہوگا تو قسمیں، ایمان تو کہتے ہیں ایمان کو، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر اقرار کرنا، اور پھر دوسری جو ضروریات ہیں ان کا دل سے ان کو ماننا۔ اس کے بعد ہے ناظرین بعدہ، بات کہتے ہیں بات کو، قبل کہتے ہیں پہلے کو، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بات کا معنی بعد ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے توکیدی۔ توکید یہ کیا ہے؟ توکید کا معنی ہے پکا کرنا، یعنی مؤکد کرنا، پکا کرنا کہتے ہیں توکید۔ یہ اس میں جو ہے وہ مصدر ہے، اکد یؤکد تاکید، توکید بھی اس کا مصدر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہا۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں، ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس، وہ، اس۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ اوفو، اوفو جو ہے یہ فعل امر حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ اچھا جی، فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، آرڈر دیا جائے، اسے فعل امر کہتے ہیں۔ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اوفو فعل امر حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ اس کا معنی کیا ہوگا کہ تم پورا کرو، تم مکمل کرو یا تم پورا کرو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین عاہدتم، عاہدتم فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم نے عہد کیا یا تم سب نے عہد کیا۔ لیکن اب یہاں پر اذا داخل ہے، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اذا عام طور پر جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اسے عام طور پر جو ہے وہ ناظرین یہ مضارع کے معنی میں لے جاتا ہے۔ تو اذا عاہدتم کا معنی کیا ہوگا کہ جب تم عہد کر لو، جب تم عہد کر لو۔ لا تنقضوا فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعل نہیں وہ فعل، یہ فعل امر کا اپوزٹ ہے۔ فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ تو لا تنقضوا کا معنی کیا ہوگا کہ تم نہ توڑو، تم نہ توڑو یا تم مت توڑو۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر کو کے معنی میں ہے۔ اوفو بعہد اللہ، کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ ناظرین اس کے بعد اذا ہے، اذا کا معنی اور اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو کل 12 کلمات میں 3 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 عہد، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 بعد۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ واو زبر او، فا واو پیش فو، و او فو، بازر بی، عین ہا زبر اہ، دال لام سے دل، بی اہ دل، لام کھڑا زبر لا،
حاضر ہی، بعہد اللہ، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، عین کھڑا زبر آ یا عین الف زبر آ، ہا دال تا زبر حت، یہاں پر تا کی آواز ہوگی، ساؤنڈ تا کا ہوگا، تا میم پیش تم، اذا عاہدتم، اذا عاہدتم، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا نون زبر تن، قاف پیش کو، داد لام پیش دل، حمزہ یا زبر ای، میم الف زبر ما، نون زبر نا، ولا تنقضوا الایمان، با عین زبر با، دال زبر دا، بعدا، تا واو زبر تو، کاف یا زیر کی، دال زیر دی، ہا الف زبر ہا، توکیدیہا، بعد توکیدیہا، یہاں رکیں گے تو بعد توکیدیہا ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بعد توکیدہا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اوفو، تم پورا کرو یا تم سب پورا کرو، بی کو، عہدی عہد، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ اذا جب، عاہدتم تم عہد کر لو، وا اور لا تنقضوا تم مت توڑو یا تم نہ توڑو، الایمان قسموں کو، بعد توکیدی پکا کرنے، ہا انہیں، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے الایمان کی طرف، یعنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد انہیں مت توڑو۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بہ لفظ ترجمہ، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر ناظرین ہم اس میں جو عرض کر رہے ہیں، ہم عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں، وہ آیت نمبر 90 کی جو تفسیر ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تو انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 90
یعنی 90 اس کا ترجمہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں ناظرین کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، فحشاء اور منکر، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ فرمایا کہ بے حیائی اور برائی اور بے حیائی برائی اور سرکشی سے، بالبغی یعنی سرکشی سے روکتا ہے، تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ ناظرین و سامعین، یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ خیر اور شر کے متعلق جو آیات کریمہ ہیں اس میں سب سے جامع آیت یہ سورہ نحل کی یہ آیت نمبر 90 ہے۔ عدل کا معنی کیا ہے؟ عدل کا معنی ہوتا ہے مساوات، یعنی برابری۔ اس کی دو قسمیں ہیں، عدل عقلی اور عدل شرعی۔ عدل عقلی کی مثال یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ نیکی کی جائے جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہو، اور اس شخص سے اذیت اور تکلیف دور کی جائے جس نے تم سے اذیت اور تکلیف دور کی ہو۔ اسے عدل عقلی کہتے ہیں۔ عقل میں بھی یہ بات آتی ہے نا، بھائی اس نے آپ سے تکلیف دور کی، آپ نے بھی تکلیف دور کی، اس نے آپ کو خوشی فراہم کی، آپ نے بھی اسے خوشی فراہم کی۔ عدل شرعی وہ ہے کہ جس کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہو، جیسے قصاص اور دیت کے احکامات یا قتل خطا میں کفارہ، اس طرح مرد کی مکمل دیت یعنی 100 اونٹ کا ہونا، عورت کی نصف دیت یعنی 50 اونٹ کا ہونا، اسی طرح باقی اعضاء کی دیت کی مقداروں کا جاننا، یہ شرع پر موقوف ہے، اس کو عقل سے نہیں جانا جا سکتا۔ اور عدل اور احسان میں فرق یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا عدل ہے، اور برائی کے اور اسی طرح نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا یہ بھی عدل ہے، اور برائی کے بدلے میں نیکی کرنا یہ احسان ہے، اور کسی کی نیکی کے بدلے میں اتنی ہی نیکی کرنا یہ عدل ہے، اور اس سے زائد نیکی کرنا یہ احسان ہے، اور کسی کے شر کے مقابلے میں اتنا ہی شر کرنا عدل ہے، اور اس سے کم شر کرنا جو ہے وہ احسان ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے علامہ راغب اصفہانی وہ احسان کے متعلق لکھتے ہیں کہ ہر چیز جو خوبصورت اور مرغوب ہو اس کو حسن کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، جو عقل کے اعتبار سے حسین ہو، جیسے علمی نکات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، لیکن اگر ذی شعور شخص اسے سن رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ واہ واہ کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے جو نفسانی خواہشات کے اعتبار سے حسین ہوں، جیسے انسانوں کی خوبصورتی۔ نمبر 3، جو حواس کے اعتبار سے حسین ہو، جیسے خوبصورت مناظر، خوش ذائقہ چیزیں، دل آویز خوشبوئیں، یہ تمام کی تمام جو حواس کے اعتبار سے حسین ہیں، یعنی مستحسن ہیں۔ ہر وہ نعمت جس کا اثر انسان اپنے نفس، بدن اور احوال میں محسوس کرتا ہے اسے الحسنہ کہتے ہیں، اور اس کی ضد جو ہے السیئہ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 میں ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر ان کو کوئی خوشحالی، مہمات میں کامیابی، فصلوں کی زرخیزی پہنچے تو کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی، مثلاً قحط، مہمات میں ناکامی، مصائب، پریشانیاں پہنچے تو اس کو موسیٰ اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، حسنہ اس سے مراد خوشحالی لی گئی ہے، اور سیئہ اس سے مراد بدحالی لی گئی ہے۔ حسن کا اطلاق جو ہے وہ عام لوگوں کے نزدیک اکثر ان چیزوں پر ہوتا ہے جن کا ادراک آنکھوں سے ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں حسن کا اطلاق اکثر ان چیزوں پر ہوتا ہے جس کا ادراک بصیرت، عقل سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ سورہ زمر آیت نمبر 18۔ جو لوگ غور سے اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس پر عمدہ طریقے سے عمل کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور یہی عقل والے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ہمارے ہاں عام طور پر ظاہر ہے کہ حسن کا ادراک اسی پر ہوتا ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں،
صحیح ہے نا. اور قرآن مجید میں حسن کا ادراک اس پر ہوتا ہے جن کا ادراک بصیرت سے یعنی عقل سے حاصل ہوتا ہے، اور یعنی وہ اس طریقے سے اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ اس میں گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، اور یہی حسن ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب تم اپنی نیکی سے خوش ہو اور جب تم اپنی برائی سے رنجیدہ ہو تو پھر تم مومن ہو. اس نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تمہارے دل میں کسی چیز کی کھٹک ہو تو وہ گناہ ہے اور اسے چھوڑ دو. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ترمذی کی حدیث، اور اس سے پہلے جو میں نے بیان کی وہ مسند امام احمد کی ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اور یاد رکھی کہ جس چیز میں شک ہو اس کو ترک کر کے اس چیز کو اختیار کر لو کہ جس میں شک نہ ہو. بے شک صدق میں طمانیت ہے اور کذب میں شک ہے. اسی طریقے سے علامہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ احسان کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے. کسی شخص پر انعام کرنا، کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص پر انعام کیا، یعنی کسی شخص کو کوئی نعمت دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ رحمان، اور اس کی آیت نمبر 60 ہے، 60 ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نعمت دینے کا بدلہ نعمت دینے کے سوا اور کیا ہے. اور احسان کا دوسرا معنی ہے نیک کام کرنا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 ساتھ میں فرمایا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کوئی نیک کام کیا تو اپنے فائدے کے لیے نیک کام کیا. تو احسان کا ایک معنی کیا ہوا کہ کسی شخص پر انعام کرنا، اور احسان کا دوسرا معنی ہے نیک کام کرنا. اور ناظرین یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں کہ عدل اور احسان میں کچھ ڈفرینس ہے جو کہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے. احسان کا جو درجہ ہے وہ عدل سے بڑھ کر ہے، کیونکہ عدل یہ ہے کہ کسی کو اتنا دے جتنا دینا اس پر واجب ہے، اور اس سے اتنا لے جتنا لینا اس کا حق ہے. اور احسان یہ ہے کہ جتنا اس پر واجب ہے اس سے زیادہ دے، اور جتنا اس پر حق ہے اس کا حق ہے اس سے کم لے، یہ احسان ہے. اسی طرح عدل یہ ہے کہ کسی کو جتنی ایذا پہنچائی تھی اس کو اتنی ہی ایذا پہنچائے، اور احسان یہ ہے کہ وہ اس کی زیادتی کو معاف کر دے اور اس کے ساتھ نیکی کرے. قرآن مجید میں ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. فرمایا کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے، پھر جس نے معاف کر دیا اور نیکی کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. انشاءاللہ مزید عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ توکیدها. ترجمہ، اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پورا کرنے کے بعد نہ توڑو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. ترجمہ، اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. جی
بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. مفتی صاحب میرے والد صاحب کی سرجری ہے تو ان کے لیے دعا صحت اللہ فرما تعالیٰ دیجیے گا. آپ کے والد محترم کو سب مل کر دعا کریں گے، ان کے والد محترم کو اللہ رب العالمین شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب کے والدین کو سلامت رکھے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ رائمنڈ سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بعد توكيدها. اچھا ایک تو یہ صدق کہ اللہ العظیم. ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی. بعد توکیدہا ہے، توقی نہیں ہے، توکیدہا. اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ بس یہی تک جَعَلْتُمُ ہے. اللَّهَ. جی اما یہیں تک ہے. جزاک اللہ خیر. اس سے پہلے جو بہن نے پڑھا تھا تو اذا عاہدتم کو بھی ذرا صحیح پڑھیں. عاہدتم پڑھا تھا تو عاہدتم آ کو یعنی عین الف زبر آ، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. انسٹاگرام ہو، فیس بک پیج ہو، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ اب سرچ کیجئے، اور جو پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے حوالے سے دیکھنا چاہیں آپ اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.